الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار حدثه أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. امام ترمذی کی شمائل سے ہمارے اس سلسلہ درس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سالن کا ذکر آ رہا ہے. یہ گزشتہ نشست میں ہم نے باب شروع کیا تھا اور اس کا بیان ابھی جاری ہے. یہ جو روایت ہے یہ امام حسن بن محمد الزعفرانی سے نقل کرتے ہیں. امام ترمذی ان کے استاد حجاج بن محمد ہیں. ان کے استاد وہ کہتے ہیں حجاج بن محمد کے مجھے ابن جریج نے یہ روایت بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنی محمد بن یوسف، مجھے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ان عطاء بن یسار نے یہ بیان کیا کہ ان ام سلمہ اخبرتہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہا قربت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کے قریب کیا یعنی آپ کو پیش کیا کیا جنبن مشوین، پہلو کا بھنا ہوا گوشت. یہ مشوی کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے اور وہاں ہمارے احادیث میں یہ بار بار آ رہا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے عام طور پر وہاں دو ہی طرح کی چیزیں کھانے کے گوشت کی صورتیں تھیں، یا تو وہ بہت پتلے شوربے کے ساتھ اس کو سالن کے ساتھ کی طور پہ بناتے تھے، یا پھر وہ جو بھی اس وقت کوئلے لکڑی وغیرہ کا سلسلہ تھا اس پر وہ بھون لیتے تھے. اور ابھی بھی آج بھی جو عربوں میں کھانے کا بہت بڑا رواج ہے وہ یہی بھنے ہوئے گوشت کا رواج ہے. تو جنبن مشوی مطلب بس گوشت کا ٹکڑا ملا، انہوں نے کوئلے پہ آگ پہ سیک کر وہ پیش کر دیا تو آپ نے فأکل منہ، آپ نے اس سے کھایا. اگر اصل ذکر تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے کیا تھے، آپ کے سالن کیا تھے، آپ کے کھانے کی چیزیں کیا کیا تھیں. اب اس میں جو روایت میں ایک اور چیز یہاں مسئلہ بیان کے طور پہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فأکل منہ، آپ نے کھایا. ثم قام الی الصلاۃ وما توضأ. یہ روایتیں آگے بھی آئیں گی اور اس میں ابہام پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے میں یہاں عرض کر دوں. آگے بھی ایک روایت میں آ رہا ہے، میں یہی عرض کر دیتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے گوشت رکھا گیا، آپ نے کھا لیا. فأکل وما ثم قام الی الصلاۃ وما توضأ. تو ایک عام بات تو یہ کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو وضو نہیں کیا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وضو موجود ہوگا آپ کا تو آپ نے وضو نہیں کیا، تو یہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو روایت میں یہ لفظ راوی نے خاص طور سے بیان کیا، بلکہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا. جیسے اس روایت میں آتا ہے آپ نے گوشت کھایا تو پکا ہوا ہی ہے اور مشوی ہے، تو واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئلے پہ آگ پہ لکڑی پہ سیکا گیا اور پھر آپ نے استعمال کر لیا.
اس میں دو باتیں واضح طور پر سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے، بعض فقہا، اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ کسی وقت میں پہلے ابتدائی عہد میں یہ حکم تھا کہ کوئی بھی چیز آگ پر پکی ہوئی ہو اور وہ استعمال کر لی جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، یعنی وہ ناقض وضو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہاں وضو کے الفاظ میں فرق، معنی میں فرق ہے، وہاں سے وضو سے مراد وضو نہیں ہوتا بلکہ منہ ہاتھ دھونا اور صاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاج کی جو نفاست تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دودھ پیا، اس کے بعد بھی آپ نے کلی کی ہے۔ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا کوئی عام طور پہ کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ دودھ پیا اور وہ لعاب کے ساتھ منہ صاف ہو گیا، لیکن اس میں جو ہلکی سی چکنائی موجود ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بھی فوراً دور فرمایا، اس لیے کہ نفیس طبیعت پر وہ بھی گراں گزرتی ہے، فوری طور پر اس کا وجود گراں گزرتا ہے، تو آپ نے فوری طور پر منہ صاف کر لیا ہلکا سا کلی کر کے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک مفہوم یہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کھانا کھاتے تھے یا کوئی اور چیز فرماتے تھے، آگے روایتوں سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، تو پکی ہوئی چیز جب کھائی جائے تو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آتے ہیں۔ دودھ ہے، پنیر ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، سالن ہے، روٹی ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ اثر ہلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے وضو یعنی آپ پانی منگا کے ہاتھ دھویا کرتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا یہ پھر واضح مفہوم ہے کہ پہلے یہ حکم تھا اور اس کے بعد وہ حکم دور ہو گیا۔ تو یہ یہاں روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اصل جو چیز بیان ہوئی ہے کہ وہ آپ نے جنبن مشویاً پہلو کا گوشت آپ نے استعمال فرمایا۔ وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا مسعر عن ابي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشفي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يدا قال وكان شاربه قد وفى فقال له اقصه لك على سواك او اقصه على سواك۔ یہ روایت محمود بن غیلان سے، وہ استاد وقیع سے نقل کرتے ہیں، وقیع اپنے استاد مصر نقل کرتے ہیں ابو صخرہ سے، وہ مغیرہ بن عبداللہ سے، اور وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ ضفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری میزبانی کی گئی۔ آپ کے ساتھ میزبانی کی گئی کے مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں، یا تو آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی کسی کے ہاں مہمان ہوئے، دونوں اکٹھے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی دعوت ہوئی، صحابی ایک ساتھ تھے، دعوت دینے والے نے ان کو بھی مدعو کر لیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ نے خود دعوت دے دی کہ چلو میرے ساتھ چلو، اور ان کو بتا دیا کہ میرے ساتھ فلاں صاحب ایک اور صاحب بھی آ رہے ہیں۔ یا یہ بھی ہوتا ہے دعوت میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ آ جائیں، کچھ دوستوں کو بھی لے آئیں ساتھ، یہ بھی عام ہوتا ہے بے تکلف ماحول میں کہ آ جاؤ یار، بلا لینا اپنے دوستوں کو بھی۔ تو جو بھی صورت ہو، ایک تو یہ، ایک اور یہ بھی مفہوم اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی دعوت کی ہے، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، یعنی آپ نے کھانا کھلایا بھی اور خود بیٹھ کر اس میں تناول بھی فرمایا، یعنی آپ بھی ساتھ تھے۔ جو بھی صورت ہو تو فرمایا کہ میں نے ایک رات کا کھانا تھا، فوتی ابی جنب مشفیگن، وہی پہلو کا گوشت لایا گیا، ثم اخذ شفرہ، آپ نے وہ بڑا گوشت تھا، بڑا ٹکڑا تھا، تو آپ نے چھری لی اور اس سے اس کو ٹکڑے کاٹے، اس کا کچھ حصہ الگ کیا، فجعل یحز فحز لی بہا، اور ایک ٹکڑا مجھے عطا کر دیا۔ قال فجاء بلال، نبی یہ کھانا چل ہی رہا تھا کہ حضرت بلال آ گئے، یؤذنہ بالصلاۃ، بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصروف ہے نا کھانے پینے میں، تو ان کو اطلاع دی گئی کہ بھئی اذان تو ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اب ایسے موقع پر یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، اور دیکھیے کہ ہم جب بہت زیادہ مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ فَأَلْقَى الشَّفْرَ، آپ نے وہ چونکہ کہہ دیا گیا تھا، اطلاع ہو گئی تھی، آپ نے چھری چھوڑ دی اور مطلب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، مَا لَهُ تَرِبَتْ یَدَا۔ یہ تربت یدا وہاں ایک عام جملہ جیسا ہوتا ہے کم وقت کہہ دیتے ہیں نا ہم کسی کو، اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ اس کے نصیب بگڑ جائیں یا خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بددعا دی جا رہی ہے، یہ ایک عام ایک اپنے تعلق کے اظہار کا ایک جملہ ہوتا ہے، ارے کم وقت کیا ہو گیا تجھے،
اس طرح تو اسی طرح کا جملہ تربت یدا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا, کھانا کھانے دیتے ہمیں احترام آرام سے, پھر ہم نماز بھی پڑھ لیتے, لیکن چونکہ کہہ دیا گیا تھا اور سب کے سامنے اعلان ہو گیا تھا, اس لیے آپ اٹھ گئے اور آپ نے پھر نماز ادا کی, جو ظاہر ہے کہ اس روایت میں لفظ موجود نہیں ہے. تو اصل حکم یہی ہے, یہ بات واضح طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوسرے احکامات سے, دوسرے احادیث سے بھی ثابت ہے, اور مسلمانوں کا عام طریقہ بھی یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مہمان ہو, اگر خود اپنے طور پر ہم مصروف ہو اور کھانے کا وقت ہو, ایک تو یہ طریقہ کہ عین کھانے کے وقت دسترخوان لگایا جائے, اس کو تو کوئی بھی درست نہیں سمجھے گا. لیکن ایک طریقہ کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے, کہ مسجد میں اذان ہے, نماز ہے, وہ اپنے وقت پہ ہوگی, تو اس کو تو ہمیں مینیج کرنا ہے, مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو اس کے مطابق ہمیں اپنے معمولات کو ترتیب دینا ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی گرفت میں ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ایک جگہ ہے, کوئی ماحول ہے, کوئی اجتماع ہے, کوئی درس ہے, یا ویسے ہی ہے کوئی گیدرنگ ہے, اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم یہیں پہ نماز ادا کریں گے, یا معمول ہے کہ یہاں نماز ادا ہوتی ہے تقریب کے موقع پر, تو پھر اس میں کھانے کو نماز کے ساتھ اس طرح نتھی نہیں کرنا چاہیے کہ 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہو, 4 آدمی کھانا کھا رہے ہوں, بلکہ اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ کھانا ہے, چائے ہے, کوئی اور ہلکی پھلکی چیز ہمارے سامنے پینے کی, کھانے کی موجود ہے, یعنی ضیافت کی کوئی شکل ہے, تو اس سے فراغت کے بعد اطمینان سے پھر یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. اس میں بعض حضرات کو جو بہت زیادہ عجلت محسوس ہو جاتی ہے, اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز ہمیں بار بار کئی دفعہ کہیں بھی گئی اور نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو علم ہے کہ یہاں کوئی جو تقریب ہے, کوئی درس ہے, کوئی پروگرام ہے, تو اس کے اختتام پر نماز ادا کی جائے گی, جماعت سے ادا کی جائے گی. تو مسجد کے کہیں اذان ہو گئی تو جو نماز مسجد سے پڑھنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب جناب یہیں سے ابھی ہم پہلے پروگرام روکیں, چاہے مسجد میں خیر العمل مسجد میں جا کے نماز ادا کریں پھر آئیں. تو یہ کوئی سنت کا طریقہ ہے یا یہ کوئی دین کا حکم ہے؟ یہ ایسا کوئی طریقہ شریعت نے ہم پہ لازم نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی اضافی دشواری ہم پہ مسلط ہو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کر لی جائے. جب ہم اکیلے موجود ہیں, چند افراد موجود ہیں جن کی کوئی مصروفیت نہیں ہے, گپ شپ چل رہی ہے, یا کوئی ایسی مصروفیت ہے جو بریک کی جا سکتی ہے, تو بڑے لازم ہے, ضروری ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی جائے. لیکن جہاں لوگ موجود ہیں ان سب کا موو کرنا اکٹھا ممکن نہیں ہوتا, تو وہاں پہ جو جماعت ادا ہو رہی ہے اس کا حکم جماعت ہی کی نماز کا ہے, اس میں کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کا تخفیف نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہے, اس کی رحمت میں انسان کی زحمت شامل نہیں ہے, اس میں ہمارے لیے سہولت شامل ہے. اور جو شریعت نے حکم و اجازت دی ہے اس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. یہ ہمارے بعض اوقات اضافی تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہمارے ایسے اندرونی چھپے ہوئے تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہو پاتا. یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ سب گناہ گار بیٹھے ہیں, ہم نیکوکار ہیں کہ ہم پہلی رکعت میں اور صف اول میں کھڑے ہو کے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب حدیثیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو نماز پڑھنے کے حکم کا اندازہ نہیں ہے. اصل میں لوگوں کو نماز کے حکم کا اندازہ نہیں ہے, اس کے آداب کا علم نہیں ہے, اس لیے وہ جذبات میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں. بار کیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد کھانا کھایا. اور آگے ایک اور بات فرمایا, فقال وکانا شاربہ قد وفا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مونچھیں ذرا بڑی ہو گئی تھی, تو آپ نے فرمایا قصوا لک علی سواک, اس کو مسواک پہ رکھ کے تراش نہیں دیتے, یا فرمایا قصہ علی سواک, یہ اس کو رکھ کے تراش دو. اقصو, میں ایک تو یہ کہ یا میں اس کو مسواک پہ رکھ کے تراش دوں, یا یہ کہ تم اس کو تراش دو, جو راوی کا الفاظ کا فرق ہے. مسواک پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ مونچھوں پہ مسواک رکھی جائے اور اس کے نیچے کا حصے کو تراش دیا جائے. یہاں سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو بڑی مونچھ ظاہر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, مناسب نہیں ہے, مطلب ادب کے خلاف ہے, کوئی حلا اور ناجائز اور کفر اور اسلام کی بحث پھر بھی نہیں ہے, اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, ادب کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور کہ بالکل صاف کر دیا جائے, یہ بھی یہاں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے, بلکہ چھوٹا کرنے کی بات ہے. بالکل جڑ سے اکھاڑ دینا یا بالکل اس کے کوئی علامت ہی موجود نہ رہے, یہ تصور بھی عام احادیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ بعض بزرگوں نے, ابتدائی دور کے بزرگوں نے, بلکہ بعض صوفیاء کرام نے اس پہ سخت نقد کیا ہے اور اس کو
ناپسند قرار دیا ہے، بلکہ یہی کہا ہے کہ مونچھ ہونی چاہیے، اور اس کی جو آخری حد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہونٹ ہیں وہ نظر آتے رہے، ہونٹ کو نہیں چھپنا چاہیے، بس یہ ادب ہے۔ اس کے مطابق جو اصل چیز ہے داڑھی میں بھی اور مونچھ میں وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی وہ کوئی سلیقے کی چیز معلوم ہو، انسان شہروں میں رہنے والا انسان نظر آئے، پہاڑوں سے اتر کے آنے والا شخص نظر نہ آئے جس کو انسانی معاشرے اور ماحول میں بہت اجنبیت سے دیکھا جائے۔ یہ اجنبیت یہ جیسے تہذیب اور تمدن کے خلاف ہے ویسے اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور یہ صرف اس معاملے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ جو ہم طرح طرح کے حلیے بنانے کو کوئی دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں آج کل، کہ ایک خانقاہ کے الگ رنگ کی ٹوپیاں ہوں گی اور دوسرے خانقاہ کے الگ رنگ کے کپڑے ہوں گے اور تیسرے خانقاہ کے الگ رنگ کی الگ شکل کی داڑیاں ہوں گی اور فلاں ہوں گی، یہ جو علیحدہ کے تشخص ہے یہ خود اسلام کے بطور امت کے جو معمول کا تشخص ہے اس سے انفرادیت کے اس کی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ آپ انسانوں میں انسان نظر آنا چاہیے، مسلمانوں میں مسلمان نظر آنا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے جو شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها۔ اس میں ایک بات الگ کی گئی ہے، باقی تو وہی بات ہے۔ امام ترمذی کے استاد واصل بن عبد الأعلى ہیں، ان کے استاد محمد بن فضیل ہیں، وہ ابو حیان التیمی سے نقل کرتے ہیں، ابو حیان التیمی ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع، آپ کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ کو اس میں سے ایک ذراع دی گئی، دست کا گوشت آپ کو دیا گیا۔ وکانت تعجبہ، کیوں دیا گیا؟ آپ کو پسند تھا۔ اس پہ پہلے ہم پہلی نشست میں بات کر چکے ہیں وضاحت کے ساتھ، اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس گوشت لایا گیا، گوشت میں ذرا بھی شامل تھی، یعنی دست کا گوشت بھی شامل تھا، وہ آپ کو اس میں سے ذرا دے دی گئی، آپ نے وہ لے لی۔ فنہس منہا، آپ نے اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ کھایا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے توڑ کے کھانا اور ایک آپ وہ دیکھیں بات اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ جائز ہے، سنت ہے، یہ بدلا ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک گوشت ہے تندور میں، ہم نے تندوری نان بنائی، وہ سامنے رکھ دی، وہ انتہائی گلی ہوئی گوشت، ہاتھ لگایا تو گوشت کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ہم نے یہاں لکڑیاں جلا کے اپنے طور پہ تجربہ کرنے کی کوشش کی اور گوشت کا کوئی یعنی بھونا لکڑیوں پہ، کولوں پہ، اس میں وہ پرفیکشن نہیں آ سکتی جو آپ کسی تنور سے بنوا کے لا رہے ہیں، کسی بیکری سے بیک کروا کے لا رہے ہیں۔ اب اس میں عین ممکن ہے کہ کچھ حصہ کچا رہ جائے یا کچھ حصہ اتنا سخت ہو کہ وہ ہاتھ سے نہ علیحدہ کیا جا سکے ہڈی سے، اس کو نوچنا پڑے گا، دانت سے نوچ لیں۔ تو جس طرح جو چیز کھائی جا سکتی ہے اس کو کھا لیا جائے، یہ کہ جو چیز نرم بار پڑی ہوئی ہے اس کو زبردستی دانتوں تک لے کے جائیں اور اس کو دانت سے نوچ کے کھائیں، یہ کہ جو چیز ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی وہ زبردستی ہاتھ سے ہی لگے رہیں، دانت نہ لگائیں، یہ دونوں رویے درست نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح کھائی جا سکتی ہے اس کو کھا لینا چاہیے۔ یہ جو پرتکلف قسم کے ہمارے چھری کانٹے کے طریقے ہیں، رواج ہیں، جس میں گوشت ضائع ہو جائے اگر طریقے سے نہ کھائے آدمی، اس کو اگر سلیقے سے کھانے والا ہو تو کھا سکتا ہے۔ اناڑی ہم سے نہیں کھایا جا رہا تو بھائی جیسے کھایا جا سکتا کھانا کھا لو، دیکھنے میں بدنما نہ لگو، کھانا ضائع نہ ہو، پیٹ اپنا بھر لو۔ یہ تین چیزیں جس چیز میں پوری ہو رہی ہیں وہ شریعت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ اجازت ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال والسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه۔ یہ روایت محمد بن بشار سے، امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو داؤد نقل کرتے ہیں زہیر ابن محمد سے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ روایتوں میں بعض اوقات راوی یہ تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کون سے ہیں، کبھی نام سے، کبھی کنیت سے، کبھی نسبت سے ان کو دوسرے حضرات سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ تو زہیر پہلے کہا اور پھر کہا کہ یعنی ابن محمد، زہیر کون سے؟ وہ محمد کے بیٹے۔ ان ابی اسحاق، وہ اس ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، وہ سعد بن عیاض سے، وہ ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذراع، وہی بات کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا، ہم اس پہ بار بار بات کر چکے ہیں۔ قال والسم فی الذراع، اور اسی میں آپ کو زہر دیا گیا، یہود نے آپ کو زہر دیا تھا، یہ واقعہ معروف ہے سیرت میں
اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو آخر میں میری طبیعت خراب ہوئی اور انتقال کے بعد بخار وغیرہ کی کیفیت ہوئی اور بھی درد ہوا، شدت کے تکلیف آپ نے محسوس کیا، آپ فرماتے تھے کہ اسی دیے ہوئے زہر کا اثر ہے، بڑھ گیا ہے وہ، اور اب وہی دنیا سے رخصت کا باعث بن گیا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض حضرات کا یہ بھی، بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو مقام شہادت عطا کیا گیا اس لیے کہ آپ کو اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ بہرکیف تو یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی زرہ آپ کو پسند تھی، یہود کو بھی علم تھا، تو اسی زرہ کے یعنی دست کے گوشت میں آپ کو زہر دیا گیا، اور یہ آگے فرمایا کہ وکانہ یورا ان الیہودا، اور ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ زہر یہودیوں نے دیا تھا۔ یہ راوی نے ابن مسعود کی بات ہے، یا بیچ میں کسی اور نے اضافہ کیا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال وہ تو روایتوں میں واضح ہے کہ وہ اگر زہر کی بات ہو رہی ہے تو وہ یہود نے ہی دیا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فناولته ثم قال ناولني الزراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من زراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولني الزراع ما دعوت۔ اس میں آپ کا ایک موعظہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ روایت بھی امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار سے، ان کے استاد مسلم بن ابراہیم ہے، مسلم بن ابراہیم ابان بن یزید سے، ابان بن یزید قتادہ سے، قتادہ شہر ابن حوشب سے، وہ ابو عبید سے نقل کرتے ہیں۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طبخت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ہانڈی میں کھانا تیار کیا، گوشت تیار کیا۔ وقت کانا یعجبہ الزراع، آپ کو دست کا گوشت پسند تھا، تو فناولتہ الزراع، میں نے آپ کو ایک دست نکال کے اس میں سے پیش کی۔ گوشت زیادہ پکایا ہوا تھا، اس میں پورا بکرا ہوگا تو اس میں 2 دست آئے گی، ایک بکرے میں 2 دست ہوتی ہے، تو میں نے ایک دست آپ کو پیش کی۔ ثم قال ناولنی الزراع، آپ نے کہا دوسری بھی لاؤ اور لاؤ، میں نے دوسری بھی پیش کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا ناولنی الزراع، ایک اور دست لاؤ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ وکم للشاة من ذراعین، ایک بکری میں کتنی ذراعیں ہوں گی؟ 2 تو دستیاں ہوتی ہیں، دونوں میں نے آپ کو پیش کر دی۔ اس پہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو سکت، اگر تم چپ رہتے، اگر خود رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو مجھے یہ دست ملتی رہتی، ما دعوت، تو جب تک میں مانگتا رہتا۔ اور یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم واقعات بیان کر چکے ہیں کھانے کے حوالے سے، سیرت کے واقعات میں بھی یہ بات بار بار آتی ہے کہ جیسے خیبر کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بکری کے گوشت سے پتہ نہیں کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ غالباً سیراب ہوئے، یا بہرحال بہت لوگ تھے، تعداد تو اس میں بیان نہیں ہوئی۔ ایک دودھ کے پیالے سے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اس میں درجنوں لوگ پیتے چلے گئے اور اپنی بھوک مٹاتے چلے گئے۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ آتی رہتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت۔ اب یہ جو گوشت آپ کو پسند تھا، اس میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں زرا کا لفظ، لیکن اگلی روایت بہت واضح ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها ندهن۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذرا کیوں پسند تھی، دستی کا گوشت کیوں پسند تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واضح کرتی ہیں۔ امام ترمذی کے استاد حسن بن محمد بن زعفرانی ہیں، ان کے استاد یحییٰ بن عباد ہیں، وہ فلیح بن سلیمان سے نقل کرتے ہیں۔ وہ رجل من بنی عباد، بنو عباد قبیلہ ہے، اس کے ایک فرد عبد الوہاب بن یحییٰ بن عباد سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ سے آپ کے بھانجے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسما کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں انہی کے چھوٹے بھائی ہیں عروہ ابن زبیر، جو تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں جو سیرت کے بنیادی اور سب سے پہلی کتاب کے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے مصنف ہیں۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما کان الذراع احب اللحم الى رسول اللہ، آپ کو دست کا گوشت بہت پسند نہیں تھا۔ یہ تمام ان روایات کے بارے میں ہمارے ذہن واضح کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں آتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز پسند تھی، فلاں چیز پسند تھی، فلاں چیز پسند تھی۔ یہ دیکھیں، آپ کو گوشت پسند نہیں تھا، ولکنہ کان لا یجد اللحم الا غبا، کبھی کبھی گوشت ملتا تھا۔ وکانا یعجل الیہ، آپ کو عجلت ہوتی تھی کہ کھائیں اور جلدی سے اپنے کام پہ چلیں، کام کریں۔ یہ 2 گھنٹے کے 5 کورس کے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے کہ 3 گھنٹے تو کھانے ہی کھانے میں لگ رہے ہیں، اسٹارٹر سے لے کر وہ آخری سویٹ ڈش تک پتہ نہیں کتنے گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں جو بڑی آفیشل دعوتیں ہوتی ہیں۔ وکانا یعجل الیہ لأنها اعجلها نضحا، آپ کو جلدی یہ تھی کہ یہ کھانا جلدی پکتا ہے، جلدی کھایا جاتا ہے، جلدی گلتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تو یہ کھائیں اور کھا کے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پسند تھا۔ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں، دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ سرکے کا لفظ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تمہیں روٹی ڈبو کے کھا لو اور اطمینان کر لو کہ تم نے سالن سے کھایا ہے، اپنے آپ کو اطمینان دلا دو، پیٹ تو روٹی بھر رہی ہے، اصل خوراک تو روٹی ہے۔ یہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہے۔ تو اصل چیز آپ کے ہاں یہ ذوق، ایک ہے نفاست مزاج کی، ایک ہے کوئی پسند کی بات، ایک ہے بہت اچھی چیز کو، اچھی خوراک کو پسند کرنا۔ یہ ہر نفیس آدمی کا ذوق ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم آج جس چیز کو ذوق سمجھتے ہیں وہ صرف پیسہ ہے، جس کے پاس جتنی سہولت میسر ہے، وہ جتنے بڑے برانڈ کے پاس جائے گا ہم کہیں گے بعض اوقات آدمی ہے برانڈیڈ کپڑے اور برانڈیڈ جوتے اور برانڈیڈ فلاں اور بڑی جگہوں پہ بڑے برانڈ کے کھانے کھاتا ہے۔ ایک بہت بڑی کلاس ہمارے درمیان ایسی موجود ہے جس کو کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ یہ برانڈ ہے، یہ معروف ہے، یہ مشہور ہے تو یہ کھا لو، یہ مشہور ہے یہ پہن لو، یہ مشہور ہے یہ اوڑھ لو، تو یہ جناب ہم بڑے ہو گئے، ہمارا چشمہ فلاں کا ہے، ہماری گھڑی فلاں کی ہے، موبائل فلاں ہم نے استعمال کیا۔ ایک ہے ذوق، جو میں چیز استعمال کر رہا ہوں اس کا معیار کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا تعلق ذوق سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذوق اور اس کی نفاست میں تو کوئی دو رائے ویسے نہیں ہو سکتی۔ لیکن تیسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ ذوق انسان کی کمزوری نہ بن جائے۔ ہم مصروف ہیں، سفر میں ہیں، ہمارے جیب میں پیسے بھی ہیں، سہولت بھی میسر ہے، لیکن میں راستے میں کہاں سے اپنے برانڈ کا کھانا لے کے آؤں گا؟ ہم کہیں گھر سے باہر ہیں، دور ہیں، پہننا اوڑھنا تو ہر وقت کا ساتھ ہے، ضرورت میسر نہیں ہے، تو کیا آدمی اس لیے کپڑے تبدیل نہ کرے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ برانڈ کے کپڑے میسر نہیں ہیں، اس لیے ننگے پیر پھرنا شروع کر دے کہ مجھے پسندیدہ برانڈ کے چپل جوتے میسر نہیں ہیں؟ تو ضرورت الگ ہے، ڈیمانڈ الگ ہے، ذوق الگ ہے، نفاست الگ ہے، اور نفاست کو یا ذوق کو اپنا کمزوری بنا لینا الگ ہے۔ یہ نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے، یہ بیماری ہے، یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس چوائس کی گنجائش ہو، پک اینڈ چوز کی، تو پھر اچھی چیز پسند کرے۔ گنجائش نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، ہر وقت گنجائش کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، تو پھر جو کچھ میسر ہے اس پر اسی طرح مطمئن ہو جس طرح اپنی پسند پہ مطمئن ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ پھر وہ پریشانی کا اظہار کرے یا طبیعت کے اندر ایک گھٹن محسوس ہو۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کی کمزوری نہ بنے، اس کی زندگی کا مقصد نہ بنے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا ہر وقت ہم اپنے چٹور پن کو پورا کرنے کے لیے جو دنیا کا بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا میسر ہے اس کو تلاش کرتے رہیں۔ ایک میٹھا ہمیں اسلام آباد میں میسر آئے تو چارٹر پلین کے ذریعے اسلام آباد پہنچ جائے، اور نمکین ہمیں لاہور میں میسر آئے تو دوسرے فلائٹ سے ہم لاہور آ جائے کھانا کھانے کے لیے۔ یہ ذوق نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہے۔ ذوق ہے، پسند ہے، گوشت بھی پسند ہے، اچھا پسند ہے، لیکن اس کے لیے اصل مقصد کیا ہے کہ جو چیز عجلت میں جلدی سے اطمینان سے کھا بھی لی جائے، ہضم بھی ہو جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے اور وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا جو اس روایت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب اللحم لحم الظهر
امام ترمذی کے استاد محمد ابن غیلان نقل کرتے ہیں ابو احمد سے، وہ مصر سے، وہ کہتے ہیں سمیت شیخا من فہم بنو فہم کے ایک شخص سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر یہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اطیب اللحم لحم الظہر، کہ سب سے اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہے، پٹ کا گوشت کہہ لیں، پیٹھ کا گوشت ہے، جانور، بڑے جانور کی بات ہو رہی ہے، مرغی کی نہیں بات ہو رہی، تو اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہے، وہ نرم ہوتا ہے، ذائقے میں بھی اچھا ہوتا ہے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر میسر ہے، آدمی کے پاس پورا جانور اپنا موجود ہے، اب اس میں سے اس نے ظاہر ہے تھوڑا ہی کھائے گا، پورا ایک بڑا جانور تو نہیں کھا سکتا، تو اب میسر ہے اس میں سے کھا لیں، اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الخباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، یہ روایت انہوں نے دوبارہ بیان کی ہے یہاں پہ، اس لیے ہم اس کو بھی یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکیع ہیں، ان کے استاد زید بن خباب ہیں، ان کے استاد عبداللہ ابن مؤمل ہیں، وہ ابن ابی ملیکہ سے نقل کرتے ہیں، ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نعم الادام والخل، سب سے بہترین سالن سرکہ ہے۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت بن ابي حمزة الصومالي عن شابي عن ام هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خل۔ یہاں جو ہم پہلے بات ترکی کی بیان کر چکے ہیں وہ مزید وضاحت سے بیان ہو رہی ہے۔ امام ترمذی کا استاد ابو کریب ہے، جن کا نام محمد بن علاء ہے، وہ ابو بکر بن عیاش سے نقل کرتے ہیں، وہ ثابت بن حمزہ الصومالی سے، وہ شابی سے، شابی ام ہانی تھے، ام ہانی حضرت جناب ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، آپ کی چچا زاد بہن ہیں۔ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی وقت ایسا تھا کہ بھوک کا وقت ہوگا کھانے کا، آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، آئندہ کشی ان کچھ کھانے کو ہے، ظاہر ہے کہ کزن ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، بے تکلفی میں آپ نے پوچھا، فقلت لا، کہنے کچھ بھی نہیں ہے، الا خبز یابس وخل، یہ دیکھیے معاشرت، ہمارے پاس سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے، یہ ہے وہ پس منظر جس میں آپ نے خل پسند کیا ہے، سرکہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے خود طلب کیا ہے، تو کسی کے گھر جا کے اس کو شرمندہ کرنا تو کوئی تہذیب کی علامت نہیں ہو سکتی نا، تو آپ نے اس پر فرمایا کہ ہاتھ ہی لے آؤ، فٹافٹ لے آؤ، ما اقفر بیت من ادم فی خل، اس گھر کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر میں سالن نہیں ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہو، یہ مفہوم ہے۔ اس مفہوم میں آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن تو بڑا زبردست چیز ہے، لے آؤ بھائی، یعنی حوصلہ افزائی بھی، اپنے اطمینان کا اظہار بھی، اور سامنے موجود شخصیت کو یا گھر والوں کو، اپنے گھر کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، ان کو یہ اطمینان دلانا کہ ہم کوئی یہ اس سے شرمندگی محسوس نہیں کر رہے یا ہمیں کوئی انقباض نہیں ہو رہا، ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو دعوت قبول کرنے میں، ہدیہ قبول کرنے میں جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہدیہ دینے والے کو، دعوت کرنے والے کو یہ اطمینان ہو کہ آنے والا اچھے احساس کے ساتھ ہمارے یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، اس کو اطمینان ہو رہا ہے، اسی لیے کھانے کے اوپر بیٹھ کر منہ بنانا یا یہ کیفیت پیدا کرنا کہ دیکھنے والا کہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے یا اس کو رغبت نہیں ہوئی، پسند نہیں آیا، یہ منع ہے، یہ شرعاً منع ہے یہ بات۔ اگر آدمی کو پسند نہیں آیا تو بھی یہ ایسا تاثر دینا غلط ہے، ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں کھایا اٹھ جائے، لیکن برا محسوس کرا کے اٹھنا یہ بری بات ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔
وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن مسنہ سے ہے، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن جعفر سے، وہ شعبہ سے، وہ عمر ابن مرہ سے، اور عمر ابن مرہ الحمدانی سے، اور وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ کی تمام دوسری خواتین پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر۔ یہاں دوسری فضیلت سے مراد شرعی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت سے مراد کھانے کی عمدگی ہے۔ بھائی کھانے کی عمدگی کیا ہوتی ہے؟ بھائی کہتے ہیں یہ پلاؤ عمدہ کھانا ہے، یا بریانی عمدہ کھانا ہے، یا قورمہ بڑا عمدہ کھانا ہے، جیسے ہم عرف میں کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مثال دے کے بیان کیا کہ جیسے کھانوں کا سردار، کھانوں میں سب سے نمایاں سرید ہے عربوں کا، ویسے خواتین میں فضیلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب پہلی بات تو حضرت عائشہ کی فضیلت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ روایات میں مختلف فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ازواج مطہرات میں آپ نے حضرت خدیجہ کو بہت فضیلت عطا کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اصل میں وہی معاملہ ہے جو ہم اس سے پہلے صحابہ کرام کے بیان میں بار بار بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ایک جگہ پہ موجود فضیلت دوسرے مقام پہ موجود فضیلت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ایک شخص کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے، ایک شخص کو ڈرائیونگ بہت اچھی آتی ہے، ایک شخص کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، ایک شخص کی تحریر بہت اچھی ہے، ایک شخص کی گفتگو بہت اچھی ہے۔ تو جس کو کہا گیا کہ اس کی گفتگو اچھی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لکھنے والوں کی چھٹی ہو گئی۔ کسی کو کہا کہ لکھنے والا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مینجمنٹ میں بھی یہی آدمی آگے ہوگا۔ تو یہ انسان کی صلاحیتوں کے مختلف درجے اور شعبے ہیں۔ یہ درجے صحابہ میں بھی تھے، صحابیات میں بھی تھے، ازواج مطہرات میں بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے مطابق بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امت میں بنیادی متفقہ فضیلت ہے وہ تو ازواج مطہرات میں آپ کی سب سے پسندیدہ زوجہ محترمہ ہے۔ اب آپ کی جو پسند ہے اس کے مقام اور مرتبے اور فضل میں کوئی دو رائے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری، صحابہ کرام صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے بیان ہوئی ہیں، آپ سے ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ میں نہیں، صحابیات میں۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس میں حضرت عائشہ تنہا ہے۔ پھر صحابیات میں بھی حضرت عائشہ سے جو روایات منقول ہیں ان میں خواتین سے اور خواتین کے معاملات سے وابستہ احادیث اور فقہیات کا اور احکامات شریعہ کا سب سے بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ دو تین رائے کون سے ہو سکتی ہے۔ پھر صحابہ کرام میں، صحابیات میں نہیں، تمام مجموعہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو فقاہت حاصل تھی، شرعی معاملات میں جن کی رائے کو استناد حاصل تھا، مقام حاصل تھا، مرد و خواتین میں ان میں نمایاں ترین ہیں، اور مرد حضرات بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک بڑا مقام ہے، خود ازواج اپنا خلفائے راشدین کا مقام ہے، حضرت علی اغزاہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، سب خلفائے راشدین۔ ظاہر ہے کہ ان کا فقہی مقام تھا، ان کی فقہیات الگ مرتب ہوئی ہیں، ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے فقہی مسائل پر، انہی کے ساتھ حضرت عائشہ کھڑی ہیں، اور بعض مقامات پہ یہ حضرات حضرت عائشہ سے استفادہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو مثلاً گھر کے معاملات ہیں یا جو ان کا تعلق خواتین سے خاص تعلق ہے، اس میں حضرت ابو بکر اور عمر کی رائے تو اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی جتنی حضرت عائشہ کی رائے ہوگی، کامن سینس کی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری روایات میں جن دوسری صحابیات کی فضیلت موجود ہے اس کو یہاں پہ نفی کر دی جائے یا ان کو قبول کر کے حضرت عائشہ کے مقام کی نفی کر دی جائے، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق اہل سنت کے اجماع کے مطابق
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کے حوالے سے ذکر کیا تو حضرت عمر کا ذکر کیا، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ابو بکر نہیں کہا۔ تو اس پہ یہاں پہ بحث شروع کر دی جائے کہ ابو بکر بڑے ہیں یا عمر بڑے، جو طے ہے امت نے طے کیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ پہلوؤں سے حضرت عمر کو فضیلت حاصل ہے، کچھ پہلوؤں سے حضرت عثمان کو فضیلت حاصل ہے، کچھ پہلوؤں سے حضرت علی کو فضیلت، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، وہ صرف چار صحابہ تو نہیں ہیں، ان میں سے کسی کو کسی بھی مقام پہ، اب سیف اللہ کا لقب ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، سید الشہداء کا لقب ان میں سے کسی کو بھی نہیں حاصل ہے، شہید تو اب عمر بھی ہوئے ہیں نا، عثمان بھی ہوئے ہیں، علی بھی ہوئے ہیں، سید الشہداء جو ہے حضرت حمزہ ہے، سیف اللہ جو ہے وہ خالد بن ولید ہے۔ تو یہ الگ تقسیم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو پہلی روایت تو یہ جو ہم نے عرض کر دی، ہاں اس میں لفظ سرید رہ گیا، سرید کھانا ہے، اور کھانے کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہر علاقے ہر کلچر کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کوئی انگریڈینٹ ہوتے ہیں، ان کے کچھ اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، اس سے کھانا بنتا ہے۔ عربوں کے ایک آدھ کھانے کی ابھی ایک بڑی دلچسپ ترکیب آگے آ رہی ہے، اور بڑے دلچسپ کمنٹ کے ساتھ۔ تو عربوں میں عام طور پر جو بڑی دعوتیں ہوتی تھیں، ان میں گوشت کو شوربے کے ساتھ پکا کے اس میں پھر جو کی روٹی کو چور دیا جاتا تھا، اور اس روٹی کو شوربے میں ڈبو کے چور کے پھر اس کو کھایا جاتا تھا۔ ظاہر اس میں گوشت بھی آ رہا ہے، گوشت میں پکا ہوا ہے، شوربہ گوشت کا ہے، تو وہ سارے گوشت کے اثرات، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اور اس کی لذت اور اس کی طاقت، ظاہر ہے کہ وہ چکنا گوشت پکا ہوا اور وہ دیر تک پکا ہوا ہے لکڑیوں پہ، گوشت پہ، تو وہ ساری تاثیر اس پانی میں جذب ہو گئی، وہ پانی روٹی میں جذب ہو گیا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑوں کو گوشت کے ساتھ شوربے کے ساتھ جب کھایا جائے گا تو وہ ذائقے میں بھی اچھا ہے، اور ہضم زود ہضم ہے، بہت آسانی سے جلد ہضم ہو جائے گا، اور بہت زیادہ طاقتور اور مفید غذا۔ تو یہ ان کے ہاں اچھی غذا سمجھی جاتی تھی۔ یہ میں نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اب اس کا مقابلہ ہم اپنے قورمے اور بریانی سے شروع کر دیں، اس کے اجزاء الگ ہیں، اس کے اجزاء الگ ہیں، اس کا ماحول الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے، اس کی پسند کرنے والے لوگ الگ تھے، کلچر الگ تھا، تہذیب الگ تھی، اس کی تہذیب الگ تھی۔ تو یہ کچھ مقابلے کی چیزیں نہیں ہوتی، ہر علاقے میں اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ رزق عطا فرماتا ہے، کچھ لوگوں کو سجھاتا ہے کہ اس طرح کھاؤ، تو وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں چربی بہت زیادہ آج بھی استعمال ہوتی ہے، اور ان کی صحت ہمارے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، ان کے علاقوں کے موسم کے اعتبار سے وہ چیز مفید ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوں گے جس سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دور ہو جاتے ہوں گے۔ ہم اگر وہ ان تجربات کو کرنا شروع کر دیں اور ان کے جو باقی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں، تو ہمارے ہاں تو جو بیماریاں پہلے پھیل رہی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتے، اور علاقے کی چیزوں کو کوئی ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اس کا تعلق موسم سے، ضرورتوں سے، ماحول سے ہوا کرتا ہے۔ دوسری روایت ہم نے یہاں دو روایتیں پیش کی تھی، دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امام ترمذی کے استاد علی بن حجر سے نقل کرتے ہیں، وہ اسماعیل بن جعفر سے، وہ عبداللہ ابن عبد الرحمن بن معمر الانصاری سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وہی روایت ہے، فضل عائشہ علی النساء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام خواتین پر کفضل السرید علی سائر الطعام، سرید کی تمام کھانوں پر فضیلت کی طرح ہے۔ لیکن میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہاں سرید کے ساتھ لفظ فضیلت کا ذکر کوئی شرعی نہیں ہے۔ اگر شرعی فضیلت ہوتی تو ہمیں سارے کھانے چھوڑ کے ہر گھر میں سرید پکانا پڑتا تاکہ اس کی فضیلت ہم حاصل کر سکیں۔ یہ فضیلت سے مراد اس کا اپنے ماحول میں موجود دوسرے کھانوں پر اس کی اولیت ہے یا اس کی اہمیت ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رأى أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ۔ یہاں ایک بات اور بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، وضاحت کے ساتھ ہم اس کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ ان کے استاد عبدالعزیز بن محمد ہیں، وہ سہیل بن ابی صالح سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد یعنی صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ من اکل ثور اقط، پنیر کا ٹکڑا کھانے کے بعد ہم نے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پنیر کھایا،
وضو کیا. اب اس سے کیا مطلب ہوا کہ وہ پنیر دودھ پکتا ہے، آگ لگتی ہے اس کو، تو چونکہ آگ پہ پکنے والی چیز ہے اس لیے آپ نے وضو کیا. اس سے یہ مفہوم بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا حضرت ابو ہریرہ. لیکن اس کا کیا کہتے ہیں ثم رآہ آکل من کتف شاۃ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے بکری کے کندھے کا گوشت کھایا. وہی دست. ثم صلی ولم یتوضا. اب یہ جو گوشت ہے یہ تو ظاہر آگ پر ہی پکے گا نا، اس کی تو آگ کے بغیر پکنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا. ایک بات تو بہت واضح ہے، جب آپ نے پنیر کھا کے وضو کیا تو اس وقت آپ کا وضو نہیں تھا، پھر آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آیا، آپ کھڑے ہو کے وضو کر لیا. یہاں پہ آپ کا وضو تھا، آپ نے گوشت کھایا، جا کے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی. اور دوسری بات وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا، اب وہ تبدیل ہو گیا. جو بھی صورت ہو ہمیں اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب یہی حکم ہے کہ اب وضو موجود ہے تو کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لوگوں کے سوالات وضو کے حوالے سے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. یہ کوئی گندگی اس کو ہاتھ لگا لیا تو وضو تو نہیں ٹوٹا. گندگی کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ گندا ہوا ہوگا، وضو نہیں گندا ہوا، وضو صاف ہے. گندگی لگائی ہے، گندگی کے ہاتھ کو لگ گئی ہاتھ دھو لے، کپڑے کو لگ گئی کپڑا دھو لے، وضو کرنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ناپاک چیز ہم نے چھو لی، کتے کو ہاتھ لگا لیا تو کتے کو ہاتھ لگا لیا، ہاتھ دھو لے، وضو نہیں ٹوٹے گا. سور کو ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، کتے سے تو کیا ٹوٹے گا. ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاتھ لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. یہ امام ترمذی کی روایت اپنے استاد ابن ابی عمر سے، وہ سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں. سفیان بن عیینہ وائل بن داؤد سے، وہ اپنے بیٹے وہ بکر ابن وائل سے نقل کرتے ہیں، اور وہ امام زہری سے، زہری انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس کہتے ہیں کہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیبر کے بعد نکاح فرمایا تھا. تو اس موقع پر سفر میں تھے آپ، تو اس موقع پر بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے ولیمہ حضرت صفیہ کے سے نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد ظاہر ہے کہ رخصتی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے ولیمہ کیا. تو ولیمہ کیا صفیہ بتمر و سویق. یہ بیان یاد رکھنے کی بات ہے، چل رہا ہے آپ کے کھانے کے بیان میں، سالن وغیرہ کے بیان میں. تو بیان کیا جا رہا ہے ولیمہ بھی ظاہر ہے کھانا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. تو آپ نے ولیمے میں کیا رکھا تھا؟ بتمر و سویق، کھجور اور ستو، اس پہ ولیمہ ہوا ہے. حالت سفر میں تھے، تو ظاہر ہے کہ سفر کی حالت میں یہاں سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب نکاح ہو، شادی ہو، جو بھی ماحول ہو، اس کے مطابق اس وقت جو میسر ہو انہیں ولیمہ کر دینا چاہیے. اس کو اہتمام کرنے کے لیے مؤخر کرنا کہ بھئی یہاں پہ تو ہم فلاں چیز میسر نہیں ہے، فلاں میسر نہیں ہے، تو جب سب چیزیں میسر ہوں گی تو جب اہتمام کیا جائے گا، یہ بھی ظاہر ہے کہ تکلف ہے. تو اس تکلف سے بچنا چاہیے، سادگی ہونی چاہیے. سادگی کا طریقہ ہی کہ جو میسر ہے. تو اس میں جو دوسری روایتوں میں آتا ہے اس میں کچھ اور کھانوں کا بیان بھی آتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا مفہوم یہی ہے کہ اس وقت کوئی ایک چیز نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ہم سفر موجود تھے سب کو کہا کہ بھئی جو کچھ ہے وہ لے آؤ. لے آئے، سب نے پھیلا دیا اور وہیں بیٹھ کے کھا لیا. اصل میں ولیمے میں کھانے کی ڈشیں مقصود نہیں ہیں، جو اصل بات ہے. ولیمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا غیر معمولی ہوگا. بھئی اس کو آدمی کو سہولت میسر ہے، کبھی کبھی تو آدمی دعوت کرتا ہے تو ظاہر ہے اچھا کرے، جو اس کی گنجائش ہے اس کے مطابق. لیکن مقصد اس میں کھانے کی ڈشیں، کھانے کے ذائقے، کھانے کی نفاست پیش کرنے کا طریقہ، ماحول، اس کی ڈیکوریشن یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ نکاح کا ایک عمل معاشرتی عمل ہے، اس کے ساتھ بہت سے خاندانی اور سماجی معاملات وابستہ ہیں. تو وہ چیز چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، اعلانیہ ہونی چاہیے. اعلان کا طریقہ یہ ہے، سب سے آسان ہے کہ بھائی کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ انسان کا عمومی مزاج ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں اور مقصد صرف
ملنا ہوتا ہے، تفریح ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا کچھ کھا لیا جائے، کچھ پی لیا جائے. یعنی یہ تو تصور نہیں ہے کہ انسان کسی کے گھر جائے اور وہ خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ آئے، یا انسان کسی کو بلائے اور کہے کہ آؤ بیٹھو چپ چاپ، ایسے پکا پختہ منہ بنا کے جیسے آئے تھے ویسے سوکھے سوکھے چلے جاؤ. جو میسر ہو، جو کچھ ہو، جو تکلفات تو اپنی جگہ ہے. تو اصل چیز یہاں یہ بیان ہو رہی ہے. اسی لیے آپ نے یہ طریقہ کیا کہ جو سفر ہے، کچھ میسر نہیں ہے، جو کچھ ہے جس کے پاس وہ کھجور ہے تو لا کے رکھ دی، یہ چکھ لو، یہ ستو ہے یہ چکھ لو، یہ کوئی چیز پکی ہوئی ہے کسی کے پاس تو وہ چکھ لو. بس اعلان ہو گیا، لوگ مل بیٹھ گئے، گیدرنگ ہو گئی اور رخصت ہو گئے. اصل مقصود ولیمے سے یہ ہے. وبه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهي اليوم قال بل اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. یہ میں نے عرض کیا کہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ بیان ہو رہا ہے جس میں ایک پورے کھانے کی ترکیب موجود ہے. یہ روایت حسین بن محمد البصری سے، ان کے استاد فضیل بن سلیمان ہے، وہ نقل کرتے ہیں فائد مولا عبید اللہ بن علی بن ابی رافع سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں. ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کے غلام تھے آزاد کردہ. قال حدثني عبید اللہ بن علی، عبید اللہ بن علی نقل کرتے ہیں عن جدتی سلمہ، اپنی دادی سلمہ سے. سلمہ کہتی ہیں کہ حسن بن علی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جعفر عبداللہ ابن جعفر، یہ خاندان نبوت کے 3 افراد جو بالکل ینگ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے تو نہیں تھے ظاہر حضور کے بعد، تھوڑی عمر تو تھی لیکن بہرحال ینگ تھے سب. اتوہا، ان کے پاس آئے، سلمہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ ہمیں وہ کھانا بنا کے دکھائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کھلاتی تھیں اور آپ پسند کرتے تھے. اب لفظ دیکھیے پسند، جس سے ہمیں مغالطہ ہوتا ہے، آپ کو کدو پسند تھا، آپ کو سرکہ پسند تھا، آپ کو شانے کا گوشت پسند تھا، فلاں، جس سے مغالطہ ہو رہا ہے وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. کیا اصنعی لنا طعاما، ہمیں آپ وہ کھانا پکا کر کھلائیے، مما کانا یعجب رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، وہ یحسن اکلہ، اور بڑے اہتمام سے، اشتیاق سے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. فقالت، اب ان کا بھی ذوق دیکھیے، وہ سمجھتی ہیں ترقی ہو چکی ہے، پیسہ آ چکا ہے، تمول پیدا ہو چکا ہے، تعیش زندگی کا حصہ بن چکا ہے، تو کہتی ہیں کہ یا بنیہ بچوں لا تشتہی اليوم، کوئی پسند نہیں کرے گا آج وہ کھانا. یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے. حضور پسند کر رہے ہیں، لوگ پسند نہیں کریں گے، لیکن یہ تو حضور کی محبت میں گئے تھے نا، یہ کوئی اپنا فوڈ کوالٹی کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے ان سب نے کہا نہیں ہمیں بنو، ضرور اصرار کیا ہمیں ضرور کھلائیے. تو انہوں نے کیا کہا، قال فقامت، راوی کہتے ہیں وہ کھڑی ہوئی، فاخذت شیئا من شعیر، تھوڑے سے جو لیے، فطحنت، اس کو پکایا، ثم جعلت، مطلب اس کو گوندا، آٹا بنا لیا مطلب جو کا، ثم جعلت فی قدر، اس کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا. اب دیکھیے ترکیب، وصبت علیہ شیئا من زیت، تھوڑا سا اس میں زیتون کا تیل ڈال دیا، ودقت الفلفل، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی اس میں، والتوابل، تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال دیا، فقربت الیہم، وہ لا کے رکھ دیا کہ یہ کھا لو. اب جو کا آٹا ہے، تھوڑی سی مرچیں پڑی ہوئی ہیں، تھوڑا سا زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، کھائیں گے ہم؟ اچھا اگر کھا لیں تو شوق سے کھائیں گے، فرمائش کریں گے کہ یہ بناؤ. فقالت، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ھذا مما کان یعجب النبی، یہ حضور کو پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ویحسن اکلہ، اور یہ آپ بہت اشتیاق سے کھایا کرتے تھے. تو اصل چیز یہ نہیں تھی، اصل چیز یہ تھی کہ اس جو کچھ میسر ہے اس میں جدت کیسے پیدا کی جا رہی ہے، اس میں کوئی نیاپن کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، جس میں وسائل کا استعمال نہیں ہو رہا.
جو موجود وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے ندرت کیسے جدت کیسے پیدا کی جا رہی ہے، اور پھر اس کو اتنے اہتمام سے کھا رہے ہیں، اتنا اشتیاق پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں۔ تو جو کچھ میسر آ جائے اس پر خوشی کا اظہار، یہ سنت ہے۔ جو موجود ہو اس میں اگر اپنے ذوق کے لیے جدت کی جائے، یہ سنت ہے۔ اور جو کچھ مل جائے اس کو پھر اطمینان سے کھا کے اس کو پہ اپنے خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کو اہتمام سے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یہی ہماری خوراک ہے، یہی ہماری پسند ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ کھانوں میں کیڑے نکالنا یا یہ کہ کھانے کی چیزوں کو میں عدم اطمینان کی کیفیت کے جو کچھ کھلا دیا جائے مطمئن نہ ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کے خلاف ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس النبيه العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة۔ امام ترمذی کے استاد محمد بن غیلان ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابو احمد سے، ابو احمد سفیان سے، سفیان اسود بن قیس سے، وہ نبی العنزی سے، وہ جابر بن عبداللہ سے۔ جابر بن عبداللہ کا یہ واقعہ ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ غزوہ ہے خندق کا واقعہ ہے۔ قال اتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، حضور ہمارے گھر تشریف لائے، فذبحنا له شاة، ہم نے ایک بکری ذبح کی، بلکہ بکری کا بچہ ذبح کیا۔ فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، یہ اصل چیز ہے۔ آپ نے خوشی کا اظہار، اطمینان کا اظہار، پسند کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے۔ مطلب ہم اجنبی جگہ جائیں، کھانا سامنے آئے، جو بھی آئے ہم کہیں گے یار یہ تو تم نے ہماری پسند کا بنا دیا، واہ ہم تو یہی چاہ رہے تھے، بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ ہم یہ فلاں چیز بنوائیں گے کھائیں گے، تو آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم نے ایک پسند کی چیز بنا دی ان کی۔ تو یہ واقعہ وہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا کہ انہوں نے جب خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھوک کے اثرات دیکھے بہت زیادہ، تو آپ گھر تشریف لے گئے، حضرت نے زوجہ محترمہ سے ذکر کیا کہ گھر میں کچھ ہونے کا، یہ بکری ہے، چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا اناج ہے جو کی صورت میں۔ انہوں نے کہا بھئی اناج کو پیسو، آٹا بناؤ، چکی پیسو اور اس کو ذبح کرو، اور میں آپ کو لے کے آتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں تو چند لوگ کھا لیں گے۔ تو اس وقت آپ نے سب کو طلب کر لیا تھا، سب بلا لیے تھے، اور پھر سب نے آپ کی موعظے کے طور پر برکت سے اس سے سیرابی حاصل کی تھی، وہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تو ان کو پسند ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں گوشت پسند ہے، یہ مانگنا۔ وفی الحدیث قصۃ، یہ احادیث میں محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی خاص موضوع پر کوئی روایت بیان کر رہے ہوں، روایت طویل ہو، اور یہاں بیان کرنا اس کا صرف ایک حصہ مقصود ہو، تو پھر آپ اس کی توجہ دلانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث طویل ہے اور اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، تو واقعہ وہی ہے جس کی تو میں نے خلاصے کے طور پر اشارہ کر دیا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر رضي الله ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل منها واتت بقناع من رطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فاتت بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ۔ امام ترمذی کے استاد ابن ابی عمر ہیں، وہ سفیان عبداللہ بن محمد بن عقیل سے، وہ جابر سفیان سے، اور سفیان نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری روایت ہے محمد بن منقدر سے، وہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں آپ کے ساتھ موجود تھا، فدخل، ہم اکٹھے ایک انصاری خاتون کے پاس گئے، انہوں نے دعوت کی تھی، ایک انصاری خاتون نے دعوت کی تھی، آپ تشریف لے گئے، اس انصاری خاتون نے بکری ذبح کی، اس سے ہمیں کھانا کھلایا، ہم نے کھا لیا، واتت بقناع من رطب، اس کے بعد کچھ کھجوریں لے آئی، وہ ایک برتن میں تشت میں رکھ کے ہم نے وہ بھی کھا لی، ثم توضأ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیا، ظہر ادا کی، وصلی ثم انصرف، سو نماز ادا کی، سو پھر واپس لوٹے، فاتت بعلالة من علالة الشاة، پھر جو کھانا پکا تھا بکری کا گوشت وغیرہ جو بھی بنایا تھا اس کا کچھ بچ گیا تھا، ظاہر سب تو نہیں کھایا تھا،
وہ آپ نے پھر آپ کے سامنے رکھ دیا لا کے، ثم صلی اللہ علیہ وسلم فاکلا، پھر آپ نے اس سے کھایا، ثم صلی اللہ علیہ وسلم ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ وہی بات، ایک دفعہ وضو کیا ایک دفعہ نہیں کیا، اس وقت وضو کی ضرورت تھی آپ نے وضو کر لیا، اس وقت آپ کی وضو قائم تھی آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ تو ہماری وضو ہے کہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں چل پاتی، تو اس وقت تو یہ معمول تھا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ظہر اثر میں کتنا وقفہ ہے، آپ نے ظہر سے اثر کی نماز ادا کی ہے، وضو نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے 2 بار کھانا کھایا، نماز سے پہلے کھانا کھایا، اس کے بعد پھر کھانا کھایا۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ڈٹ کے اتنا کھایا کہ آگے 3-6-8 گھنٹے تک ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا ہی مشکل ہو۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، اذان کا نماز ہو گئی، پھر چلے گئے، پھر آگے تھوڑا سا انہوں نے پھر دوبارہ رکھ دیا، آپ نے کہا چلو پھر کھا لو۔ تو اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دن میں 2 بار نہیں کھاتے تھے، یہ روایت بیان ہو چکی ہے پہلے۔ 2 بار نہیں کھاتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 بار کھانا منع ہے، کوئی شرعی حکم ہے۔ بات یہ کہ جب ایک دفعہ کھا لیا جاتا تھا، اس کے بعد دوسری دفعہ کھانا میسر ہی نہیں آتا تھا عام طور پہ، اور وہ میسر نہ آنے کی بھی وضاحت ہم پہلے کر چکے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ ہر وقت آپ کے پاس اتنا فقر و فاقہ تھا کہ آپ کو کھانے کی چیز میل نہیں تھی۔ مزاجن اتنا قناعت تھی، اور مزاجن دوسروں پہ خرچ کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اگر کچھ ہوتا تھا تو وہ آپ خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ اس وقت فتوحات بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آمدنی تو موجود تھی، لیکن وہ آپ چونکہ خرچ کرتے تھے، اور مزاج یہ تھا کہ بس ایک وقت کھا لیا تو اطمینان ہے، اب دن گزر جائے گا، اگلے دن سوچیں گے۔ لیکن یہ معمول ہے، یہ کبھی کبھی ہوا ہے، کسی کے گھر ہوا ہے، اپنے گھر نہیں ہوا، تو اس سے اس معمول کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ روایت میں اور اس روایت میں کوئی ٹکراؤ ہے یا تضاد ہے۔ 1-2 باتیں تو یہ ہو گئی۔ ہاں، تو آپ کے پاس پھر اس میں کھجور لائے گی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں کھجور لے آئے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کھانے کے بعد پھل کھاتے ہیں، کوئی میٹھا کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس کھجور لائے گیا، آپ نے کھجور کھا لی۔ ثم توضأ للظہر، نماز کے لیے اس لیے وضو کی، اس وقت آپ کی وضو نہیں تھی۔ وصلی، نماز ادا کی، ثم انصرف، نماز پڑھ کے واپس لوٹے۔ اس کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا وہ آپ کے پاس لایا گیا، اور آپ نے پھر اس سے تناول فرمایا، اور چونکہ اس وقت وضو آپ کا برقرار تھا اس لیے آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاصب فإنه أوفق لك۔ کھانے میں احتیاط یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ کھانے میں ہر چیز کو کھانا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے، یہ روایت میں بیان ہو رہا ہے۔ امام ترمذی کے استاد عباس بن محمد الدوری ہیں، وہ ان کے استاد یونس بن محمد ہیں، یونس بن محمد فلیح بن سلیمان سے، فلیح بن سلیمان عثمان بن عبد الرحمن سے، عثمان بن عبد الرحمن یعقوب بن ابی یعقوب سے، اور وہ ام منذر سے نقل کرتے ہیں۔ ام منذر کہتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت علی تھے۔ ہمارے ہاں کمرے میں ایک کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا، دوال معلقہ لٹکا ہوا۔ قالت فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کھجور موجود ہے، خوشہ پورا گچھا، تو آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے کھانا شروع کیا تو حضرت علی نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ حضرت علی بخار سے اٹھے تھے، طبیعت ناساز تھی ان کی، تو آپ نے علی سے فرمایا ماہا علی تم نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم بیمار ہو، بھاری پڑے گا، کھانا مناسب نہیں تھا اس وقت۔ قال فجلس علی، حضرت علی بیٹھ گئے، حکم مان لیا، حضور کھاتے رہے، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، اس کے بعد انہوں نے اندر سے لا کے ام منذر نے سلقا وشعيرا، شعیر جو، سلقن چقندر، سبزی سمجھ لیں، یا ان کا کوئی کھانا بنایا ہوگا، ابلا ہوا ہوگا، جو بھی ہوگا، آپ پھر آپ سامنے حضرت علی وہ دیکھ کے فرمایا گیا اس سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کتنی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں سیرت کوئی اضافی مضمون ہے،
پڑھ لیا نہیں پڑھا نہ پڑھا، سن لیا نہیں سنا نہ سنا۔ میں کہتا ہوں یہ بنیادی مضمون ہے، اس کو پڑھیں گے تو شریعت سمجھ میں آئے گی، سیرت نہیں پڑھیں گے تو شریعت کے احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کھجور کا خوشہ چھت سے لٹکایا ہوا ہے، نیچے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جانور منہ مار لیں گے، کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے، تو عام طور پہ چیزیں ایسی اوپر سے لٹکا دی جاتی ہیں۔ اب لٹکی ہوئی کھجور ہے، آپ نے کھڑے ہو کے کھائی ہے، کھڑے ہو کے کھانا جائز ہے؟ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، صحت کے خلاف ہوگا۔ زیادہ کھا لیا جاتا ہے کھڑے کھڑے کھانا، تو ویسے نہیں کھانا چاہیے، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن کھڑے کھانا کوئی اللہ کے حکم کی ایسی نافرمانی نہیں ہے کہ آنکھیں منہ چڑھا کے آدمی دعوت کا انکار کر دے اور کسی بیچارے نے انتظام کیا ہو کھانے کا اور ہم جو ہے نا ناراض ہو کے چلے آئیں، جیسا کہ ہمارے یہاں میں نے عرض کیا جس کا اسلام بہت زیادہ ہم پہ آ جاتا ہے بعض اوقات، تو ہمارے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسی نوعیت کا ہے۔ آپ نے کھایا ہے، حضرت علی بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، حضرت علی کو آپ نے منع کر دیا، وہ بیٹھ گئے، لفظ ہے واضح، کوئی ابہام نہیں ہے، واضح لفظ ہے کہ فجلس علی والنبی یاکل، علی بیٹھ گئے، حضور کھاتے رہے، یعنی کھڑے تھے کھاتے رہے نا، حضور نہیں بیٹھے نا، کھڑے ہو کے کھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں خوشہ اتار کے میرے سامنے رکھو بیٹھ کے کھاؤں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چقندر اور سبزی اور یہ چیزیں بیماری کی حالت میں یہ کھا لیتا ہے یہ آدمی ہلکی غذا، تو یہ ہلکی غذا کہلاتا ہے، اور یہ ہلکی غذا کھانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بیماری کی حالت میں اگر ایسا کچھ کھانا پڑے اور اس کو سودا سمجھ کے کھائے تو انشاءاللہ جو ہمارے مزاج میں اس کی وجہ سے ایک عدم دلچسپی ہوتی ہے وہ کم ہوگی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لك لا، قالت فيقول إني صائم، قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي، قلت حيث، قال أما إني أصبحت صائما، قال ثم أكل۔ اس میں 2-3 مسئلے اور بیان ہوئے۔ حضرت امام ترمذی کے استاد یہاں بھی محمود ابن غیلان ہیں جن کی کئی روایتیں آ چکی، وہ اپنے استاد بشر ابن سری سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان سے، سفیان طلحہ بن یحییٰ سے، وہ عائشہ بنت طلحہ سے۔ اس روایت کے راویوں میں 2 عائشہ ہیں، ایک عائشہ بنت طلحہ ہے، ایک عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور عائشہ بنت طلحہ حضرت عائشہ سے نقل کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فیقول، آپ کا معمول یہ تھا، کانا کے ساتھ جب عربی میں آتا ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کا مفہوم معمول کا ہوتا ہے کہ آپ یوں کیا کرتے تھے، ایک بار کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کا معمول بیان کرتی ہیں، آپ آتے میرے پاس اور فرماتے کہ کچھ ہے کھانے کو، صبح میں ناشتہ ہے، غدا ناشتے کو کہتے ہیں، میں کہہ دلا تو آپ فرماتے کہ انی صائم، میرا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے۔ قالت فاتانا یومن، ایسے ہی ایک بار ہوا آپ تشریف لائے اور میں نے اس وقت پھر آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ہدیہ آیا ہے۔ حضور کو امید نہیں تھی، آپ پہلے سے ارادہ کیے ہوئے تھے کہ بھائی کھانے میں تو گھر میں کچھ تھا نہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، شام تک کچھ انتظام ہو جائے گا تو روزہ کھول لیں گے۔ تو قال وما ہی، کیا ہدیہ ہے؟ قالت ہے سن، کچھ حلوہ سمجھ لیں، کوئی میٹھا، کوئی دودھ میں اور کچھ اور چیزوں میں ملا کے بنایا جاتا تھا، گھی کے ساتھ، مطلب دودھ میں نہیں۔ قال اما انی اصبحت صائما، میں نے تو روزے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ قالت ثم اکل، پھر آپ نے کھا لیا، ارادہ کر رکھا تھا روزے کا لیکن کھا لیا۔ تو نفلی روزے میں ارادہ کیا جا سکتا ہے اور کھانا میسر ہے تو کھا لیا جائے تو وہ روزہ شمار نہیں ہوتا جب تک کہ دن کا بڑا حصہ نہ گزرے۔ یہ تو فجر کے بعد صبح کی بات ہے نا۔ اگر نفلی روزہ رکھ لیا جائے اور پھر کسی عذر کے ساتھ توڑا جائے تو پھر اس کی قضا واجب ہوتی ہے، لیکن اگر ابھی روزہ رکھا ہی نہیں تھا، خیال تھا کہ آج روزہ رکھ لیں گے اور پھر کھا لیا، کچھ کھانے کو آ گیا، کوئی روزہ ہوا ہی نہیں، پھر تو نیت ہوئی نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت دن میں صبح کے وقت بھی، فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اشراق اور اپنا صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہ ہو۔
یہ نہیں ہے کہ فجر کے بعد ناشتہ بھی کر لیا اور پھر روزے کی نیت کر لی تو ظاہر ہے پھر روزہ نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل. عبداللہ بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں امام ترمذی، وہ نقل کرتے ہیں عمر بن حفص بن غیاث سے، وہ کہتے ہیں میرے والد یعنی حفص بن غیاث سے نقل کیا ہے کہ محمد ابن ابی یحییٰ الاسلمی سے نقل کیا انہوں نے، اور وہ محمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں یزید بن ابی امیہ عمر سے، وہ یوسف بن عبداللہ بن سلام سے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا، حضور کو براہ راست دیکھا ہے انہوں نے یہ کرتے ہوئے کیا، اخذ کسرۃ من خبز الشعیر، گندم کی بھی نہیں، جو کی روٹی. جو کی روٹی موٹی ہوتی ہے، اس کا دانہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ کھردرا ہوتا ہے، اور اس کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا، کسرا چھوٹا سا ٹکڑا، من خبز الشعیر آپ نے لیا ہاتھ میں، فوضع علیہا تمرہ، اس پہ کھجور رکھی ہے، اور ثم قال ہذہ ادام ہذہ، یہ کھجور اس کا سالن ہے اس ٹکڑے کا. اتنی موٹی سوکھی ہوئی روٹی اور خشک کھجور بھی کون سا کوئی وہ تر چیز ہے کہ اس میں کوئی شوربہ ہو یا کوئی چیز ہو، اس پہ رکھ کے آپ نے کھانا کھا لیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. عبداللہ امام ترمذی کے استاد ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن، وہ نقل کرتے ہیں سعید بن سلیمان سے، سلیم بن سلیمان نقل کرتے ہیں عباد ابن عوام سے، وہ حمید سے، حمید نقل کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجب السفلی. یہ بھی عمل بیان ہو رہا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا کیا کہ آپ کو بچا ہوا کھانا بہت پسند تھا. یعجب السفلی، وہ پوچھتے سفل کیا ہوتا ہے، تو عبداللہ یعنی وہی جو عبداللہ بن عبد الرحمن امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی ما بقی من الطعام. یہ لغت کے معنی نہیں ہے، یہ حدیث کے راوی بیان کر رہا ہے. سفل سے مراد یہاں ہے جو کھانا بچ جائے، وہ پسند ہے آپ کو. اب یہاں پسند کی بات یہ ہو کہ بھائی تازہ کھانا موجود ہے، آپ وہ چھوڑ کے وہ کھا رہے ہو، یہ مفہوم نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے، اس کو شوق سے کھاتے تھے، اسی طرح جیسے تازہ کھانے کو کھاتے تھے. یہ مفہوم ہے یہاں. وبه قال حدثنا، یہاں باب تبدیل ہو گیا، میں باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا الا ناتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. تین روایتیں ہیں. یہ باب ہے باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، کھانے کے وقت آپ کی وضو کا بیان. پھر بات آگے کرتے ہیں کہ وضو سے کیا مراد ہے.
یہاں روایت ہے پہلی احمد ابن منی سے، امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی ہے، وہ اسماعیل بن ابراہیم سے، اسماعیل ابن ابراہیم ابو ایوب سے، ایوب ابن ابی ملیکہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے نکلے فراغت کر کے، آپ کے پاس کھانا لایا گیا اور کہا گیا الا ناتی کا بھی وضو، آپ کے وضو کا انتظام کیا جائے، پانی لائیں وضو کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، وضو کا حکم مجھے اس وقت ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ بس آپ وضو پیشاب کے لیے گئے تھے بیت الخلاء، وہ آپ ہاتھ دھو کے آ گئے ہو گئے، ہاتھ دھو کے آ گئے تو کھانا کھانے بیٹھ گئے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت سعید بن امام ترمذی کے استاد سعید بن عبد الرحمن المخزومی ہے، ان کے استاد سفیان بن عیینہ ہیں، وہ عمر بن دیران سے نقل کرتے ہیں، وہ سعید بن عویرہ سے، وہ وہی ابن عباس سے، یہ بھی روایت ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال واقعہ یہی الفاظ کا فرق ہے، آپ بیت الخلاء سے نکلے، آپ کے پاس کھانا لایا گیا تو آپ کو کہا گیا الا تتوضا، وضو فرمائیں گے؟ فقال اصلی فاتوضا، میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں وضو کروں؟ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں تو کھانے بیٹھا ہوں تو وضو کہے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ تیسری روایت ایک اور ہے، امام ترمذی کے استاد یحییٰ ابن موسیٰ ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن نمیر سے، وہ نقل کرتے ہیں قیس ابن ربیع سے، یہ ایک سند ہے۔ پھر دوسری سند ہے تحویل کے ساتھ، امام ترمذی کے استاد قتیبہ ہیں، وہ عبد القریب سے جرجانی سے نقل کرتے ہیں، جرجانی پہ نقل کرتے ہیں قیس بن ربیع سے، وہیں قیس بن ربیع پہ روایت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں قیس بن ربیع، ابو ہاشم نقل کرتے ہیں زازان سے، زازان سلمان سے، سلمان کا مطلب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قرأت فی التوراۃ ان برکۃ طعام الوضوء بعد، میں نے تورات میں کہیں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ الوضوء بعد، کھانے کے بعد وضو کر لیا جائے، یہ کھانے کی برکت ہے، یہ میں نے تورات میں پڑھا۔ تو فذکرت ذلک للنبی واخبرته بما قرأت فی التوراۃ، میں نے یہ بات حضور سے ذکر کی اور بتایا میں نے تورات میں یہ بات پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبل والوضوء بعد، آپ نے فرمایا کہ برکت طعام یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے، بعد میں بھی۔ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وضو نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو پہلے ہے بعد میں، تو یہ بجائے اور سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے، اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے، اور یہ عربی میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، اور دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے، اور یہ روایت خود بیان کر رہی ہے اور پہلی روایت خود بیان کر رہی ہے۔ جب وہاں انہوں نے کہا کہ آپ وضو کریں گے تو اس سے مراد وہی وضو تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ یہاں جب بات ہوئی حضرت سلمان فارسی کی تو آپ نے کہا کہ ہاں برکت تو ہے اس میں، کھانے سے پہلے کیوں وضو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کھانا ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے، ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے، تو وہ جو گندگی کسی بھی طرح سے جراثیم لگ سکتے ہیں ہاتھ کو، اس شک سے بھی دور کرنا، عین ممکن ہے نہ لگے ہوں، عین ممکن ہے موجود ہوں، لیکن ایسے موقع پہ انسان کو سیف سائڈ پہ ہی ہونا چاہیے نا، شک کو تو یہاں کام نہیں ہے۔ تو شک دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بار بھی کھانے کو بیٹھیں پہلے ہاتھ دھو لیں، بے شک کتنا ہی دھویا وہ، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نمک مرچ بھی ہوگا، کوئی چکنائی بھی ہوگی، کوئی اور چیز بھی ہوگی، وہ کپڑے بھی خراب کرے گی، جسم بھی خراب کرے گی، کہیں ہمیں خارش ہو گئی کھجا لیا تو وہ جسم کا اور حصہ بھی اس سے ملوث ہوگا۔ دوسرا سب سے بڑھ کر نفاست کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، انسان کو الجھن ہی ہوتی ہے ہاتھ پہ اگر ہلکی سی چکنائی بھی لو، اگر انسان معقول آدمی ہے تو وہ اس میں مطمئن نہیں ہوگا جب تک ہاتھ صاف نہ کر لے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی بے شک آپ وہ نیپکن سے اور ٹیشو سے اور فلاں سے کر سکتے ہیں، لیکن جو پانی کے ساتھ صفائی ایک دفعہ ہوتی ہے اور جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ کم از کم ہمیں اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ مفہوم ہے اس روایت کا، اور یہ روایت پہ ہی ہم آج کا اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ آج شمائل کے سلسلے کی ہماری الحمدللہ نویں نشست تھی، اور اس نویں نشست میں ہم نے اب تک 186 احادیث کا احاطہ کر لیا، کافی انشاءاللہ 248 روایتیں اس نسخے میں موجود ہیں، انشاءاللہ باقی روایتیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 7-8 نشستوں میں مکمل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔